بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب چل اٹھ، اس کا قرض ادا کر۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 471۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے۔ یہ 1 رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 472۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت، پھر جب سورج کے نکلنے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق بنا دے۔ اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن زیادہ نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا۔ عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 473۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے۔ 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے بیچ میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص تو اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص رہا۔ دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی۔ تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 474۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن صاحب زہری سے روایت ہوئی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح لیٹے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 475۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بی بی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی۔ وہ اس میں نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور باقی طرف دیکھتے رہتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے۔ جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرکین سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 476۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار، دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے،
اور ایک گناہ اسے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا۔ مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اس سے نماز کی ہی حالت میں گنتی کی جائے گی، اور جب تک اس جگہ پر بیٹھا رہے گا جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ ہوا خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 477۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 478۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 479۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے؟ اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 480۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.